السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی اپنے گھروں کے اندر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انگلش میں 9th انگلش ٹاپک ہے ہمارا موتی گج مٹنیر۔ یہ ہمارا پروز پورشن ہے۔ ابھی تک ہم نے اس سے پہلے 2 پوائمز پڑھی، ٹو بلوسمز اینڈ نیکسٹ بیوٹی، لیکن آج میں نے پروز پورشن سے آپ کا چیپٹر لیا۔ چیپٹر کا نام ہے موتی گج مٹنیر۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہوگی پیج نمبر 90 پہ آپ جاؤ گے، وہاں پہ آپ کو یہ سٹوری وہاں پہ آپ کو ملے گی۔ ٹاپک کا نام ہے موتی گج مٹنیر۔ مٹنیر ہم کہتے ہیں a person who openly rebels against authority۔ یہاں پہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو آتھر کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ جو اس کا رائٹر ہے، اسٹوری کا رائٹر ہے روڈیارڈ جوسف۔ یہ بمبئی میں پیدا ہوا ہے، جس کو آج نیا نام ہے ممبئی۔ یہ ہمارے بھارت میں پڑتا ہے۔ 1865 میں اس کا جنم ہوا اینڈ 1936 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ انگلش رائٹر، ناولسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر۔ ایٹ دا ایج آف 6 اس کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر والوں نے انگلینڈ بھیجا، اور وہیں سے اس نے ماسٹری کی اور واپس آ کر انگلش رائٹر اور ناولیں لکھنے شروع کی۔ یہ آتھر روڈیارڈ جوسف کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں نے آپ کو دیا۔ اگر آپ کے پاس بک ہوگی، نوٹ بک ہوگی، آپ یہ نوٹ بھی کرو گے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے، اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے اس سٹوری کا کریکس بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ سٹوری سمجھ آ جائے گی کہ سٹوری کس کے بارے میں ہے۔ بعد میں جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگا اس پہ ہم پیراوائز ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج میں آپ کو اس سٹوری کا کریکس بتاؤں گا کہ سٹوری کس کے بارے میں ہے۔ پھر میں آپ کو بورڈ کی طرف لینا چاہتا ہوں۔ سٹوری کا نام ہے، ٹاپک کا نام ہے موتی گج مٹنیر۔ یہ ایک ہاتھی کی کہانی ہے، جس ہاتھی کا نام موتی گج ہوتا ہے۔ مٹنیر یہاں پہ بیٹا آپ کے لیے ایک نئی ٹرم ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہے a person who openly rebels against authority۔ وہ انسان جو کسی کے خلاف کھلا کسی کے خلاف، کسی اتھارٹی کے خلاف، کسی حکومت، اتھارٹی ہم کہتے ہیں اس پاور کو، اس شخص کو جس کے پاس کوئی پاور ہو، جو کوئی کام کر سکے اپنے اتھارٹی سے۔ تو یہ شخص ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی اتھارٹی کے خلاف باغی بن سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی انسان باغی نہیں بنا ہے، اس میں کوئی شخص ریبل نہیں ہے۔ اس کہانی میں، اس سٹوری میں ریبل جو ہے وہ ایک ایلیفینٹ ہے۔ یہ موتی گج جو ہے یہ بیٹا ایک ایلیفینٹ ہے۔ سیدھا اس ہاتھی کا نام ایلیفینٹ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اس سٹوری کا کریکس بتاؤں گا۔ موتی گج یہاں پہ جو ہے ہاتھی کا نام ہے۔ ہندوستان میں ایک شخص کافی کی باغبانی کرتا تھا۔ اس کافی کی باغبانی کرنے کے لیے اس کو ایک کھلی زمین چاہیے۔ اس کھلی زمین میں جو بھی درخت تھے، ان درختوں کو اس کو پہلے جڑ سے اکھاڑنے تھے، تاکہ یہ زمین صاف ٹھیک ہو جائے، تاکہ اس میں کافی کی کھیتی باڑی یہ کر سکے۔ اس زمین کو صاف کرنے کے لیے، ان تنوں کو، ان جڑوں کو زمین سے اکھاڑنے کے لیے اس نے ہاتھیوں کی مدد لی۔
اور ان ہاتھیوں کی ٹولی میں ایک ہاتھی تھا جو ان ہاتھیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا موتی گج۔ یہ موتی گج اس کا نام کیوں پڑا؟ اس کے جو دانت تھے یہ بڑے مشہور تھے، یہ ان دانتوں کے ذریعے بہت کام انجام دیتا تھا۔ تو اس ہاتھی کا جو مالک تھا اس کا نام تھا ڈیسا۔ ڈیسا جو تھا یہ بہت بڑا شرابی تھا، یہ اکثر شراب پیتا تھا، لیکن یہ ڈیسا جو تھا، ڈیسا اپنے ہاتھی سے بہت پیار کرتا تھا اور واپس ہاتھی بھی اس کو بہت چاہتا تھا کیونکہ ڈیسا اس کو بہت رکھتا تھا۔ ڈیسا اس کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، ہر چیز کو دیتا تھا اور ہفتے میں ایک بار اس کو نالے پہ ندی پہ نہانے کے لیے بھی لے جاتا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس ڈیسا کو شراب کی زیادہ لت لگی تھی، تو اس نے چھٹی مانگی اپنے مالک سے۔ کیا مانگی؟ چھٹی مانگی اور اس نے اپنے اس ہاتھی کو دوسرے کے سپرد کر دیا اور اس ہاتھی کو سمجھایا ہے کہ جو بھی آپ کو کام کرنا ہے وہ کام آپ اس شخص کے انڈر کرو گے، کیونکہ میں گھر جا رہا ہوں 10 دن کی چھٹی کے لیے۔ 10 دن پر یہ اپنے ہاتھی کو اس دوسرے اپنے ساتھی کے حوالے کرتا ہے اور اس کا ساتھی جو ہے بڑی اچھی طرح سے اس کو رکھتا ہے۔ اور 10ویں دن جب 10 دن برابر ہو جاتے ہیں، یہ ہاتھی 10 دن تک برابر اپنا کام کرتا ہے اور 10ویں دن یہ ہاتھی باغی ہو جاتا ہے، نہ یہ کھیت کو چھوڑتا ہے، نہ یہ جس کے پاس یہ ہوتا ہے نہ اس کی مانتا ہے، سارے ہاتھیوں کے ساتھ لڑتا جگڑتا ہے۔ اور اس کے بعد 10 دن کے بعد اس کا جو مالک ہے ڈیسا اپنے گھر سے پھر واپس لوٹتا ہے اور لوٹنے کے بعد اس ہاتھی کو واپس قابو میں لاتا ہے۔ جو بھی اس مالک کا کام ہوتا ہے، جو بھی اس مالک کا کام بچا کچا رہتا ہے اس باغ میں، جو تنے جو جاڑ اس زمین سے اکھاڑنے ہوتے ہیں، پھر اس موتی گج کو اپنے کنٹرول میں یہ ڈیسا لیتا ہے اور سارا کام اس موتی گج سے کرواتا ہے اور اس طرح سارا کام جو اس کھیت کا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور اس طرح سے موتی گج ایک وفادار ہاتھی بن کر اس اپنے مالک جو ڈیسا ہے اس کا سارا کام کرتا ہے۔ لیکن ان ٹرن جو ڈیسا ہے وہ بھی اپنے اس ہاتھی کو بڑے اچھے انداز میں اچھی طرح سے اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ہر طرح کی اس کو کھانے میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں رکھتا ہے، نہانے میں نہیں۔ اور جو ہاتھی تھا یہ بھی بڑا سمجھدار تھا، یہ بھی بڑا اپنے اس مالک کے ساتھ بڑے پیار اور وفاداری کے ساتھ پیش آتا تھا اور اس کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی ساتھ جو بھی کام مالک اس کو دیتا تھا وہ کام کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ دونوں خوشی سے اپنے اس کام کو انجام دیتے تھے اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ انشاءاللہ جو آپ کا نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں پیرا وائز آپ کو یہ سٹوری جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔